جب ہم کہتے ہیں نا ڈیلی روٹین آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں گے جب ہم اسکیجول پڑھیں گے ان کا کہ his routine, his 2 days were different with each other. None of his 2 days were similar. ان کی روٹین بہت فلیکسیبل, بہت فلوئڈ, بہت اسپونٹینیس تھی. نو ریجیڈیٹی ایٹ آل کہ نہیں ابھی 9 بج گئے ہیں, میں یہاں پہ نہیں ہو سکتا, میں نے وہاں جانا ہے, ہمارے میٹنگ ٹائم ختم ہوا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, سخت اسٹریسفل ٹائم کے پابندی اس طرح سے کہ بالکل بس ختم, یہی ٹائم تھا ہمارا. نہیں, it is very flexible. He used to mold his routine according to people. لوگ بیٹھے ہوئے, لوگوں کے پاس ٹائم ہے, اللہ کے نبی باتیں کرتے جاتے اور ان کے ساتھ ان کی تربیت کرتے جاتے. لوگ بزی ہیں, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکچر ہی نہ دیتے یا بات ہی نہ کرتے, نصیحت ہی نہ کرتے اور ان کو اپنا ٹائم دیتے. سو اٹ وازنٹ اے روٹین ٹائپ کی چیز کہ صبح اتنے بجے اٹھ رہے ہیں, ایگزیکٹلی یہ کیا وہ کیا. کچھ چیزیں بڑی اسٹرکٹ تھیں, جیسے نمازوں ان کی پوری اسکیجول نمازوں کے گرد گھومتا تھا, لیکن ادر تھنگز ور ویری فلیکسیبل. ٹھیک ہے, اسی طرح سے میں نے جو آج کا جو لیکچر ہے وہ مینلی کہاں سے لیا ہے, ایک تو اللہ کی کی سیرت سے جو مختلف ہوتی ہے, لیکن سیرت جو ہے ان کی وہ ایک کرونالوجیکل آرڈر میں ہے جو کہ ہمیں ڈیلی اسکیجول جہاں سے نہیں ملتا. تو ایک کتاب ہے ایوم النبوی, ٹھیک ہے, اور یہ لکھی ہے شیخ عبد الوہاب بن ناصر التریری نے, جو کہ سعودی عرب کے اسکالر ہیں, انہوں نے لکھی ہے. تو یہ بہت ایک اچھی کتاب ہے جس میں انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کی اسکیجول بتایا ہے ود ریفرنسز, ایچ سینٹینس از ریفرنسڈ کہ یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے. ٹھیک ہے, سو اٹس ویری اوتھینٹک, ویری نائسلی ڈن. تو ہم انشاءاللہ آج اس کی ایک طرح سے سمری پڑھ لیں گے اگلے ہمارے ٹائم میں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. امیجن 1440 سال پہلے مدینہ کیسا ہوگا, اینڈ آپ ایک کیمرے سے دیکھ رہے ہیں مدینہ کو, اینڈ جسٹ زوم ان ٹو پروفٹس ہاؤس صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں پہ وہ سو رہے ہیں. ہی از ٹیکنگ اے نیپ آفٹر تہجد, اور ہم ختم بھی انشاءاللہ تہجد پہ آ کے کریں گے. سو ہی از ٹیکنگ اے نیپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اذان دیتے ہیں. اور بلال جو کہ اللہ کے بڑے قریبی دوست تھے, ان کی اذان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلتی ہے, اور اللہ کے نبی اٹھتے ہی سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ مسواک اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ کو صاف کرتے ہیں. اب اللہ کے نبی کی اکثر زندگی میں دیکھیں گے کہ مسواک جو ہے نا بہت زیادہ یوز کیا کرتے تھے. ہی واز اے ویری پیور اینڈ کلین پرسن, ہمیشہ اپنے ہائیجین کا بہت خاص خیال رکھنا. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ واٹ از دا فرسٹ تھنگ رسول اللہ ڈو وین ہی انٹرز ہز ہاؤس, کہتی ہیں کہ وہ مسواک کیا کرتے تھے. جیسے آنکھ کھلی نیند سے, مسواک اٹھائی اور اپنے ٹیتھ کو برش کرنا شروع کر دیا اس مسواک سے. ویری کلین, ویری پیور پرسن ماشاء اللہ. اپنے ہائیجین کا, اپنے فریگننس کا, ہر چیز کا بڑا خیال رکھنا. تو اٹھتے مسواک کرتے, اپنے منہ کو رب کرتے اپنے ہاتھوں سے نیند کے آثار کو دور کرنے کے لیے, دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ٹھیک ہے, اور میں ہم ساری سنتیں یہاں ذکر نہیں کریں گے, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, تو بیسک کر لیں گے. جیسے آفس سٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے بھی یہ اپلیکیبل ہے کہ وی شوڈ اسٹارٹ آور ڈے ویری ارلی. ناشتہ ارلی کر لیا اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ آور ڈے ارلی, کیونکہ حدیث میں بھی آتا نا کہ اللہم اجعل برکۃ لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں بھر دے. اور یہ اللہ کی میں دعا کی اور یہ دعا قبول بھی ہوئی. اور پھر فرمایا جعلت برکۃ لامتی فی بکورہا, کہ اللہ نے میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں ڈال دی. تو ہمارے لیے جو صبح کا ٹائم ہے نا, جس کو انفارچونیٹلی ہم سب سو کے گزارتے ہیں بیفور آفس, ٹھیک ہے, یا یونیورسٹی جانے سے پہلے, تو یہ وہ ٹائم ہے آفٹر سن رائز کا, ٹھیک ہے, جس میں برکتوں والا ٹائم ہے. تو اللہ کے نبی اس ٹائم مینلی ایمبیسڈر سے ملتے, جو لوگ صحابہ نے کوشچن آنسر کرنے, تو کسی نے فتویٰ لینا ہوتا, تو کوئی بھی کام صحابہ بیٹھے ہوتے, ان کو پتا تھا لیکن نبی اس ٹائم آتے ہوتے ہیں, تو ڈسکشن کرتے, اور کوئی امپورٹنٹ بات کرنی تھی وہ اس ٹائم کرتے, کوشچنس پوچھتے کہ میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مفلس وہ شخص ہے جو کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو اور اس نے کھول دیا ہو, جو بینکرپٹ ہے وہ شخص ہے. انہوں نے کہا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بہت بڑے بڑے اعمال لے کے, پہاڑوں جتنے بڑے اعمال لے کے, لیکن زندگی میں دنیا میں اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کو دکھ پہنچایا ہوگا, کسی سے جھوٹ بولا ہوگا, کسی کی چغلی کی ہوگی, کسی کو تانا دیا ہوگا, کسی کو ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی,
تو قیامت دن سے سارے اعمال لے لیے جائیں گے، حتیٰ کہ لوگ ابھی تک بچیں گے اور لوگوں کے برے اعمال اس کے کندھے پہ ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ میری امت کا مفلس ہے. کبھی پوچھتے کہ صحابہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا درخت ہے جو کہ مسلمان جس کی مشابہت ہے، اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ مسلمان سے ملتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ میں بتاؤں؟ جی بتائیے. وہ کھجور کا درخت ہے. اور اس کی تو ہی وڈ آسک کوشچنس ٹو صحابہ. ٹھیک ہے، جو بھی ڈسکشن کرتے ہی وازنٹ اے بورنگ پرسنالٹی ایٹ آل. ٹھیک ہے کہ شروع کیا لیکچر اور گھنٹے کا لیکچر دیا، اور جیسے ہم لوگ انفارچونیٹلی ہیں کیو اے سیشن کرتے، ڈسکشن کرتے حالات. ہی واز ویری پریزنٹ، ویری ایموشنل ود پیپل. ہی یوز ٹو کنیکٹ ود پیپل اور صحابہ سے کوشچن آنسرس کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہوتا. کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تو کچھ چیزیں ڈرا کرتے. ہی یوز ٹو میک پریزنٹیشنز آن دا سینڈ. لکڑی لیتے اپنے عصا سے ڈرا کرتے. اور جیسے ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ایک باکس ڈرا کیا، ایک اسکوائر ڈرا کیا، اور اس میں کچھ لائنیں ڈرا کیں. کچھ لائنیں اس کے اندر تھیں اور کچھ باہر ڈرا کیں ایسے جو سے باہر نکلی تھیں. اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ صحابہ یوز ٹو تھنک کہ رسول اللہ آپ بہتر جانتے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ انسانی خواہشات ہیں، اور جو یہ باکس ہے یہ اس کا لائف سپین ہے. اس کی زندگی اتنے عرصے میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات جو ہیں وہ اس کی زندگی سے بھی آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں. کہ میں جب 70 سال کا ہوں گا میرا بزنس اتنا اسٹیبلش ہو جائے گا، یا میرے یہ خواہشات ہیں، یا میں اگلے 20 سال میں یہ کروں گا. حالانکہ اس کی زندگی 10 سال میں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ خواہشات اس کی زندگی میں پوری ہوتی ہیں، اور وہی جو لائن اینڈ ہوتی ہے، جو آگے نکلنے خواہشات یہ وہ اس کی وہ ہیں جو کہ موت کے بعد ہی خواہشات ہیں، جو کہ کوئی پورے نہیں ہوتے. پھر اسی طرح سے ایک لائن ڈرا کی اللہ کے نبی نے، صحیح حدیث میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور لائنز ڈرا کی ہیں اس کے ساتھ. تو فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو ساتھ والے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ ڈسٹریکشنز اور گمراہی کے راستے ہیں. اور ہر گمراہی کے راستے پہ ایک شیطان بیٹھا جو لوگوں کو گمراہ کر کے جا رہا ہے. تو میرے راستے پہ چلنا، میرے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا. سو یوز ٹو میک پریزنٹیشنز، انٹریکٹ ود پیپل. ٹھیک ہے، تو اس سے بہت زیادہ کیجول اور انٹریکٹیو وے میں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ناؤ آفٹر دیٹ، یا اسی ٹائم کے فوراً بعد وہ کچھ قریبی صحابہ سے کچھ مشورہ کرنا ہوتا، کوئی جنگیں پلان کرنی ہوتی، کوئی اپنے ڈیفنس کی پلاننگ کرنی ہوتی. تو وہ اس ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آفیشیل ٹائم میں صحابہ کے ساتھ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، مینلی اللہ کے نبی کی جو جاب تھی نا، اٹ واز ٹو ٹیچ دا ہیومینٹی، اٹ واز ٹو انسپائر پیپل، اٹ واز ٹو ڈیولپ پیپل. ہیومن ڈیولپمنٹ ان کا کام تھا اس دنیا میں، ٹو ٹیچ ہیومینٹی، اور ان کو فتنوں سے، مصیبتوں سے نکال کے ایک ان کو لائف کا پرپس دینا، اور ان کی لائف کو حق کی ٹورڈز گائیڈ کرنا اور جہنم سے بچانا. سو ہی کیم ٹو ٹیچ دا ہیومینٹی، اور سارا دن اللہ کے نبی کا یہی کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، ٹو انسپائر پیپل، ٹو کیئر فار پیپل. ٹھیک ہے، دس واز ہز جاب. ٹھیک ہے، ناؤ آفٹر دیٹ کوئی بیمار ہوتا اس کو وزٹ کرتے. اس ٹائم پہ لوگوں نے انوائٹ کیا ہوتا، یا رسول اللہ آپ میرے گھر آئیں، تو انہیں گھر چلے جاتے. اور اسی طرح سے ایک صحابی تھے جو کہ چھوٹے بچے تھے، ان کی چڑیا جو تھی ان کے پاس ہوا کرتی تھی، وہ اپنے سلیو میں رکھا کرتے تھے. ابو عمیر ان کا نام تھا. تو دیکھا وہ بہت غمگین ہیں اور اداس ہیں، تو ایک بچے کے پاس بیٹھ گئے. نوٹس کیا، پہلی بات تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے پاس چڑیا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ زمین میں بیٹھ گیا اور کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل نغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا، چھوٹی چڑیا کہاں گئی؟ تو انہوں نے اپنا بچے نے سارا اپنا دکھڑا اور بیان کیا کہ وہ شی ڈائیڈ، اور وہ زندگی میں نہیں رہی، اس دنیا میں نہیں رہی، اور ساری بات. تو امیجن، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کون ہے؟ آخری نبی، لیڈر، گرینڈ مفتی، چیف، امیر المؤمنین، مطلب فادر، بردر ان لا، ہسبینڈ، ان کی 9 بیگمات ہیں. امت کی ذمہ داری ان پہ ہے، تمام نان مسلمس کو انہوں نے دعوت دینی ہے. کفار اٹیک کر رہے ہیں، پورے عرب ان قبیلے ان پہ اٹیک کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کی ڈیفینس کرنی ہے، اسٹریٹجی بنانی ہے. ہی از ایوری تھنگ، لیکن اسٹل ہی از گیونگ ٹائم ٹو اے کڈ. اینڈ وین ایور آئی ریڈ دس، سبحان اللہ، دس از مائنڈ بلوئنگ کہ ایک بچے کو بھی اتنا فوکس کرنا اس پہ، اس کی چیز پہ، اس کو اتنا ٹائم دینا، یہ ویلیو ٹو ایوری پرسن. تو اتنا زیادہ وہ لوگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے لوگ گزرتے تو لوگ اپنے گھر کے باہر کھانا بنا رہے تھے، تو کہتے کہ کھانا تیار ہے.
تو انہوں نے کہا جی تیار ہے. اور دے یوزڈ ٹو فیل آنرڈ کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے ہیں. تو پھر ان کو سرو کرتے, والا کہ 2-3 لقمے لے کے پھر چل پڑتے. تو اس طرح سے ایک کمیونٹی کے ساتھ مل کے چلا کرتے تھے. اینڈ ہی یوزڈ ٹو واک ان مدینہ. ہمارے لیے کیسا یہ اپلیکیبل ہے؟ جب بھی ہم آفس جائیں یا یونیورسٹی جائیں تو وی شوڈ بی کیئرنگ اینڈ لونگ ود ایچ ادر. پوچھنا کہ یار فلاں شخص کیوں نہیں ہے, اسے کال کر لی دوست کو کہ یار تم خیریت ہے, تو آج نہیں آیا. ہم تو اگلے دن, حالانکہ جگری دوست ہوتا ہے, اگلے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ چلو کل آئے گا تو پوچھ لیں گے. کمیونٹی کے بارے میں خیال رکھنا. جاب پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً سے اپنے کیوبیکل میں چلے گئے یا اپنے ڈیسک پہ چلے گئے وداؤٹ میٹنگ اور سیئنگ سلام ٹو اینی بڈی. نہیں, لوگوں سے ملا السلام علیکم, کیا حال ہے, سب ٹھیک, خیریت سے, کل آپ جلدی چلے گئے, سب خیریت ہے, ماشاء اللہ لکنگ ویری گڈ. اس سے کمپلیمنٹ دینا, خیال رکھنا, ٹھیک ہے. بینگ پریزنٹ, کہ یہ شخص نے آج کیا پہنا ہے, میں اس کو خوبصورت لگ رہا ہے, اس میں کمپلیمنٹ کر دوں. یا آج یہ پریشان لگ رہا ہے, آپ پریشان لگ رہے ہیں, آج بخار تو نہیں, پریشان نہیں تو نہیں, کوئی میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں کسی وجہ سے. سو وی ہیو ٹو بی لونگ اینڈ کیئرنگ, ٹھیک ہے, جینوئنلی کیئرنگ فار آور کمیونٹی. اینڈ وی شوڈ بی ہمبل ود پیپل. ایروگینٹ جو تکبر ہے نا, جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ہوا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے تکبر میری چادر ہے, جو میری چادر پہ ہاتھ ڈالے گا میں اسے تباہ برباد کر دوں گا. تو یہ تکبر صرف اللہ کو سوٹ کرتا ہے, کسی اور کو سوٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اینڈ گوئنگ آؤٹ آف دا وے ٹو ہیلپ پیپل. اب اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مدینہ میں جا کے واک کریں, ان کی اپنی فیملی نہیں ہے, ان کے اپنے کام نہیں ہے, انہوں نے کمانا نہیں ہے, بھوک نہیں لگتی ہے, ان کو لگتی ہے, وہ انسان تھے اور رسول تھے, لیکن he used to go out of the way to help his people and community. This is what leaders do. Leaders inspire, leaders care for people, ٹھیک ہے. اگر ہم میں سے کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے تو ہمیں we should be servants, لوگوں کا خادم بننا ہوگا لیڈر بننے کے لیے, ٹھیک ہے. نمازیں تھیں, نمازوں کے گرد ان کا اسکیجول ریوالو کرتا تھا, اور ہمارا اسکیجول کے گرد نمازیں ریوالو کر رہی ہوتی ہیں. ہم اپنے اسکیجول کے مطابق نمازوں کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ نمازوں کو رکھتے تھے مین پرائورٹی, اور اس کے مطابق اپنا اسکیجول سیٹ کرتے تھے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. تو اور حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں, سبحان اللہ, کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بہت فرینک, بہت لونگ, بہت سب کچھ آپ نے پڑھا, لیکن جب اذان ہوتی تو وہ ایسے بالکل اسٹرینجر بن جاتے جیسے میں پہچانتے ہی نہیں ہیں, کہ اب میرے محبوب کا بلاوا آ گیا, اب میں کسی کو نہیں جانتا. تو نماز کے ٹائم پہ اسٹرینجر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جا کے نماز پڑھتے ہیں. سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. He used to look happy, he used to be present. تو another point is he used to be present. جہاں پہ ہیں وہاں پہ رہیں. ہم تو سوچوں ہی گھومتے ہیں کہ گھنٹے بعد بھی, ہاں آپ بلا رہے تھے مجھے, we are not present, he was present. ہر بندے کو امپورٹنس دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ مینلی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم سیکھ سکتے ہیں. ہم نے سنتیں اور بہت ساری چیزیں ذکر نہیں کی, میں نے اب صرف ڈیلی اسکیجول ذکر کیا مینلی آپ سے, جو کہ کتنا ہی بابرکت اور کتنا سمپل ہے. ہمیں سے ہر شخص اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتا ہے, وہ چاہے وہ جس لائف اسٹائل میں بھی ہے, اپنی جاب پہ ہیں, اپنے ایجوکیشن فیلڈ میں, بزنس سیکٹر میں ہیں, جہاں بھی ہیں. لوگوں کو انسپائر کریں, لوگوں کو خیال رکھیں, کیئرنگ بنیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن مینٹین رکھیں. جس شخص نے زندگی گزاری سمپل سا لائف اسٹائل ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین لائف اسٹائل ہر بندے کے لیے ہے کہ فالو کر سکیں انشاءاللہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی جیسا اخلاق, اللہ کے نبی جیسا کردار, اور ہم ان تک پہنچ تو نہیں سکتے لیکن کم از کم ہم انہیں فالو تو کر سکتے ہیں نا, ان کے راستوں میں چل تو سکتے ہیں, اور یہی ان کا بہترین راستہ ہے. اور جس نے بھی اس راستے کو فالو کیا وہ خوشیوں میں زندگی گزار دے گا, دنیا بھی اس کی, آخرت بھی اس کی.